بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت گھر میں نیا جھاڑو لگانے سے پہلے یہ عمل کر لے، اس کے بعد پھر معجزے دیکھ لے۔ اتنی دولت آئے گی، اتنی برکتیں آئیں گی، جس چیز پر جھاڑو پھیر لے گی وہ سونا بن جائے گی۔ آج کا جو عمل میں اپنی تمام خواتین بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، اور جو میرے بھائی آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو، اپنے گھر میں خواتین کو اور اپنی بیویوں کو لازمی آج کا یہ عمل بتا دیں۔ جھاڑو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جب جھاڑو پرانا ہو جاتا ہے تو نیا جھاڑو لے کر آتے ہیں اور اس سے پھر گھر کی صفائی کی جاتی ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا عمل میں آج آپ کو بتا دوں گا کہ جس کو نئے جھاڑو کے اوپر کر لینے سے، پڑھ لینے سے آپ کے گھر میں اتنی خوشیاں آ جائیں گی، اتنی برکتیں آ جائیں گی، اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس چھوٹے سے عمل نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ محترم میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہر گھر میں جھاڑو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر خواتین کرتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر میں نحوستیں آ جاتی ہیں، گھر میں منفی توانائی پیدا ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گھر میں جو جھاڑو اپنے صحن میں یا اپنی چھتوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، کمروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس جھاڑو کو کبھی بھی آپ نے باتھ روم میں، واش روم میں استعمال نہیں کرنا۔ باتھ روم کے لیے ہمیشہ الگ سے برش رکھیں، الگ سے جھاڑو رکھیں، اس کو اپنے گھروں میں، صحن میں، کمروں میں کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ آپ کے گھر کے لیے ایک الگ جھاڑو ہونا چاہیے، اور آپ کے گھر میں جو واش روم ہیں، جو باتھ روم ہیں، ان کے لیے ایک الگ جھاڑو ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ جھاڑو کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ایک بار جھاڑو ٹوٹ جائے، اس کے تنکوں کو، اس کی لاٹھیوں کو دوبارہ جوڑ کر مت استعمال کریں، کیونکہ اس کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں پر الماری ہوتی ہے، جہاں ان کے زیورات پڑے ہوتے ہیں اور جہاں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جھاڑو کے ساتھ صفائی کرنے کے بعد وہ جھاڑو کو اس الماری کے ساتھ لگا دیتی ہیں یا اس الماری کے نیچے اس جھاڑو کو رکھ دیتی ہیں۔ آپ نے ایسا کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کسی انسان کا پاؤں جھاڑو کو نہ لگے، چاہے کہیں بھی گھر میں جھاڑو پڑا ہوا ہو۔ کوشش کریں آپ کا پاؤں جھاڑو کے اوپر نہ آئے، کیونکہ جھاڑو کے اوپر پاؤں آنے کی وجہ سے کئی طرح کی مالی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ جھاڑو ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے گھر کو گندگی سے پاک کرتی ہے، آپ کے گھر سے نحوست کو بھگاتی ہے۔ جب جھاڑو سے صفائی کرتے ہیں تو گھر میں برکت آتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جتنا گھر کو پاک صاف رکھیں گے اتنا رزق برسے گا، اتنی ہی برکت آئے گی۔ گھر میں جب بھی جھاڑو پرانا ہو جائے اور نیا جھاڑو لے کر آئیں تو ایک عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے ہر حال میں کر لینا ہے۔ جب گھر میں نیا جھاڑو لے کر آئیں تو وہ جھاڑو اپنے کسی بھی بھائی کو، کسی بھی بیٹے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو آپ نے وہ جھاڑو پکڑانا ہے اور کہنا ہے کہ اس جھاڑو سے سب سے پہلی جو صفائی ہے وہ اللہ کے گھر کی
کر کے آنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیماریاں ہیں، آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے گھر میں رزق کی بندش لگ چکی ہے، آپ کے گھر میں کسی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، مقدمات حل نہیں ہو رہے، خوشیاں داخل نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں ایسا لگتا ہے کسی نے جادو سایہ کروا دیا ہے، بندشیں ہی بندشیں لگ چکی ہیں، کسی کو نظر لگ چکی ہے، کوئی بیمار پڑا ہوا ہے، یعنی گھر میں بے سکونی ہی بے سکونی ہے، تو آپ نے ایک نیا جھاڑو لینا ہے، وہ اپنے بھائی، بیٹے، اپنے شوہر یا والد کو، کسی کو بھی کہہ دیں کہ اس جھاڑو سے ایک دفعہ مسجد کی صفائی کر کے آ جائے، ایک دفعہ مسجد کی صفائی کر کے اس کے بعد وہ جھاڑو اپنے گھر میں لگانا شروع کرنا ہے۔ لیکن محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، گھر میں لگانے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پھر اس کو گھر میں لگانا شروع کرنا ہے۔ گندگی والی جگہ پر کبھی بھی اس جھاڑو کو استعمال نہیں کرنا، اپنے گھر کی چھتوں پر، صحن میں، کمروں میں استعمال کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، میرے جس بھائی اور میری جس بہن نے اس عمل کو کر لیا، اس کا گھر جنت جیسا بن جائے گا، اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی سکون پیدا فرما دے گا، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں گھر سے نکل جائیں گی، بیماریاں گھر سے نکل جائیں گی، کیونکہ جو انسان مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، دولت بارش بن کر برستی ہے۔ اس عمل کی برکت سے میرا رب غیب سے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، جو آپ کی مراد ہوگی، جو آپ کی تمنا ہوگی، جو آپ سوچیں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ کی تمناؤں کو، آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، ساری بات یقین کامل کی ہوا کرتی ہے، آپ کا جیسا بھی یقین ہوگا ویسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ وظائف بعض اوقات بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اثر بالکل بھی نہیں ہوتا، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، ہم شک و شبہات میں رہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، جیسا یقین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، پختہ یقین کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں داخل ہوں گی، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، غیب کے دروازے رزق کے کھل جائیں گے۔ محترم دوستو، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا یہ عمل کر لینا ہے۔ محترم دوستو، سب سے پہلے جب بھی نیا جھاڑو لیں اس کے اوپر یہ عمل پڑھنا ہے،
اور پہلے اس جھاڑو کو آپ نے مسجد میں استعمال کرنا ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ پھر محترم دوستو، جب وہ جھاڑو گھر میں آ جائے، آپ نے ایک چھوٹا سا عمل پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ محترم دوستو، آپ نے عمل یہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ 313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس جھاڑو کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ تو محترم دوستو، پھر آپ نے گھر میں جھاڑو استعمال کرنا شروع کرنا ہے، جھاڑو کو لگانا شروع کرنا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جب جھاڑو لگانا ہے، گھر میں خواتین نے لگانا ہے، جس نے بھی لگانا ہے، اس کو یہ کہنا ہے کہ جھاڑو لگاتے وقت اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھے۔ جھاڑو لگاتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں۔ جھاڑو لگاتے وقت یہ ساتھ ساتھ ضرور پڑھنا لازمی ہے۔ تو محترم دوستو، یہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل جتنی گھر میں بے برکتیاں ہیں، نحوستیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ گھر سے نکل جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ مسجد میں اسی جھاڑو کے ساتھ ہر ہفتے بعد ایک بار صفائی ضرور کر لینی ہے۔ محترم دوستو، یہ عمل کرنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں گے ایسے ایسے معجزات، ایسے ایسے کمالات آپ کو نظر آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ چھوٹا سا عمل مجھے آج تک کیوں نہ ملا، کاش کہ مجھے پہلے مل جاتا، میری زندگی بدل جاتی، میری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی۔ تو محترم دوستو، آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی، رزق میں وسعت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ چند ہی دنوں میں آپ امیر و کبیر بن جائیں گے۔ میرا رب غیب سے ایسی مدد فرمائے گا، گھر میں جتنی بھی ٹینشنیں ہوں گی، نحوستیں ہوں گی، غربت ہوگی، تنگ دستی ہوگی، قرض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔